میرے پیارو بس تھوڑی سی فکر کر لو، جتنی دنیا کی فکر کر رہے ہیں اس سے زیادہ قبر کی فکر کرو۔ وہ اندھیرا ڈوڑ شیڈی کا پتہ کوئی نہیں، وہ گیس گوس کا پتہ کوئی نہیں یقین آتا صبح قبرستان کی دیوار کے پاس کان لگا کے کھڑے ہو جانا، کوئی نہ کوئی تو قبرستان میں پڑا ہوگا، اور اس سے جا کے پوچھنا عبد الحنان رات رو رو کے سنا کے گیا، سچ کہہ رہا ہے، امی بھی روئے گی، ابا بھی کہے گا، بھائی بھی کہے گا کہ عبد الحنان ٹھیک کہہ کے گیا، یہ قبر والی مارکیٹ ہے، یا دنیا کا پیسہ نہیں چلتا، یا تو آمنہ کے لال کا طریقہ چلا کرتا ہے، جو نبی کی تابعداری کے تالاب میں نہا کے آئے گا، غوطہ لگا کے آئے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بن کے آئے گا، قبر اس کے لیے وہ سیج بنے گی، دنیا دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ پچھلے سال میرے عزیزو ملک شام میں باب صغیر قبرستان میں حضرت پیر محمد شاہ مسکین پوری میرے ساتھ تھے، اللہ والوں کا ٹولہ ہم خدمتگاروں میں شامل ہو گئے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی خبر آئی، میں نیچے تہ خانے میں حضرت کے ساتھ اتر گیا، میں نے کہا سائیاں پیر ہے مربی ہے، مجھے اجازت دے دے میں بلال کی قبر کو سینے سے لگا کے اپنا ہاتھ ٹھار لو، اللہ اکبر، میں نے سیدنا بلال حبشی کی قبر کو سینے سے لگایا، میں نے کہا تو وہی بلال ہے جو کلمے کے لیے مکے کی دھرتی پہ پٹتا تھا، بلال تو کتنے مقدر والا، تیرے کلمے کا ضامن بنا کلال ہے، تو میرے کلمے کا ضامن بن جا، میں ٹوٹا پھوٹا بلال تیرے روزے پر آیا، تیری قبر پر آیا، میں تجھے کلمہ سنا رہا ہوں، کلامنا کلال، جب تجھے حوض کوثر پلائے میرے ایمان کی گواہی دے دینا، تیرا بچا ہوا مجھے مل جائے۔ آپس کے اندر مقابلہ کا ہوتا ہے، بغل گیر ہوتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں، پوچھتے سے کتوں آئے ہو، حالات کی کیا آپ کا حال ہے؟ لگتا ہے بلال نے بھی جب اللہ اکبر میرے قبر کو اپنے سینے سے لگایا، بلال نے بھی پوچھا ہوگا تو کون ہے؟ میں نے کہا میں آج کے رسول ہوں، غلام رسول ہوں، میں جلسوں میں کہتا ہوں جو ہو نا اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ بلال نے مجھے یوں دھکا دے دیا کہ کون سا آج کے رسول ہے 14ویں صدی کا، تو آج کے رسول کیسے بنا؟ میں تقریر کی منرل واٹر پیا، تقریر کی اللہ اکبر میرے ڈائٹ والی بوتل پی، تقریر کی میرے مکھن پروٹھے کھائے، بلال ہنسنے لگ گیا، کہنے لگا تو آج کے رسول مکھن پروٹھے کھا کے ملا، اب بنا میں آج کے رسول مکے کی دھرتی پہ چمڑے ادڑوا کے بنا، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، پتہ لگ جائے گا کس آج کے رسول کو اپنے سینے سے لگائے گا اور کس کو آج کے رسول کو دیکھ کے اپنا منہ پھیر لے گا۔ اور میرے پیارو خدا پاک کی قسم، ابھی صحابہ کا نعرہ لگ رہا تھا، ادھر سے آواز آ رہی تھی چسڑی آئی، مزہ نہیں آیا، ہم مزے کے چکر میں لے گئے، موت ہماری زندگی میں اجاڑ پھیر کے چلی گئی۔ کھانے میں ہمارے مزے، پینے میں ہمارے مزے، سونے میں ہمارے مزے، رونے میں ہمارے مزے، بیوی کے پاس اولاد کے پاس ہمارے مزے، میچ میں ہمارے مزے، 50 ہزار پوچھ مجھے برا مان سے لاکھوں روپے جلسے پہ لگا، مولوی نے چس نہیں کرائی، مزہ نہیں آیا، چس سے نکلو، مزے کے چکر سے نکلو، عمل کے چکر میں آ جاؤ۔ خدا پاک کی قسم 1400 سال ہو گئے، یہاں بھی تو عرصہ ہو گیا ہوگا، مزے کے چکر میں جلسے ہو رہے، لیکن ایک آدمی اللہ میری غلطی معاف فرمائے، لیکن میرے عزیزو مزے لے کے جا رہے ہیں، عمل نہیں لے کے جا رہے، اللہ کے واسطے مزے چھوڑ دو، اللہ کے واسطے مزے چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے قرآن شان والا، قرآن پڑھنے والے شان والے، قاری قرآن شان والے، خطیب شان والے، عزت والے، لیکن میرے عزیزو عمل کی نیت سے سنا کرو، کوئی بھی ہو، رنگ کا کالا ہو، قد کا بڑا ہو، جسم کا پتلا ہو یا موٹا ہو، عربی ہو، پنجابی ہو، سرائکی ہو، سادہ بولنے والا ہو، ترنم سے بولنے والا ہو، بس یہ دیکھا کرو بیٹھنے والا کس کا نام لے رہا ہے اور اس کا نام سن کر ہماری زبانوں پر سبحان اللہ آ رہا ہے۔ قوم تو میرے عزیزوں پھر بھی راضی نہیں ہوئی، ایک قاری، ایک نعت خوان، ایک خطیب ابھی یہاں سنا رہا ہے، 1400 سال پہلے ایک خطیب نے کربلا کے میدان میں سنایا تھا، ممبر فوم کے گدے کا نہیں تھا، ممبر نیزے کی اینی کا تھا، اللہ اکبر، سننے والی بہن تھی، سنانے والا بھائی تھا۔ جب سارا کنبہ اجڑ گیا، میں کربلا میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس کھڑا تھا، ساتھ حضرت عباس لیٹے ہوئے تھے، ادھر حبیب ابن مظاہر لیٹے ہوئے تھے، میں نے کہا حسین ہم تو مزے لیتے رہے تیرے شان کو سن کر،
کربلا کا شاہ حسین واہ حسین واہ حسین، سنیوں کا واہ حسین شاہ حسین شاہ حسین۔ آج تک ہم اسی چکر میں رہے۔ حسین بتا مدینہ کیوں چھوڑا، نانے کا در کیوں چھوڑا، ماں فاطمہ کا گھر کیوں چھوڑا، ابے کی مسجد ابے کا ممبر تو نے کیوں چھوڑا؟ حسین بتا بیٹیاں کیوں لے کے آیا، بہنیں کیوں لے کے آیا، نکڑے نکڑے بال کیوں لے کے آیا، 2 سال کے کیوں لایا، 19 سال کا کڑیل جوان کیوں لے کے آیا؟ حسین میری قوم کبھی سیاست کہتی ہے، میری قوم صدارت کہتی ہے، میری قوم کبھی 2 شہزادوں کی جنگ کہتی ہے، حسین میری سمجھ میں تو نہیں آتا۔ اور میرے پیاروں گلے اپنے جگہ، گلے اپنے جگہ، گلے اپنے جگہ۔ لوگ کہتے پتر تے سارے سونے نے، لیکن میرے پتر ورگا کوئی نہیں۔ میں کہنا شہزادے تو بڑے ہیں لیکن محمد کے شہزادے جیسا کوئی نہیں۔ لاکھ یزید ایک طرف ہو جائے، محمد کے حسین کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دنیا ساری ایک پلڑے میں رکھ دو، یزید یزید رہے گا، حسین حسین رہے گا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزوں میں کہہ میرے کا حسین، کوئی کہتا 2 شہزادوں کی جنگ ہے، کوئی کہتا کچھ ہے۔ حسین تو تا دس کا یہ سوال تو آپس میں بہن بھائیوں نے کیے تھے۔ جب علی الاکبر لیٹا تھا، علی الاصغر لیٹا تھا، پورا کنبہ پڑا ہوا تھا، اس وقت میری بہن خیمے میں سے یوں جاتی مار رہی تھی، کہنے لگی ویرا کھک میرے پاس بھی نہیں بچا۔ حسین کہنے لگا جھولی میں نے بھی جھاڑ کے دکھا دی۔ کہنے لگی پھر بتا بتا نتیجہ کیا، کربلا کے بور سے کیا نتیجہ نانے کی امت کو دے کہ میری بہنا میری ماں جائی، میرے ابے کی نشانی، اگر بچ گئی تو نانے کے روزے پہ جا کے نتیجہ سنا دینا، اگر میں بچ گیا تو نانے کے روزے پہ جا کے نتیجہ سنا دوں گا، اور یہ نتیجہ نانے کی دعاؤں کے صدقے سے پوری امت میں الاؤنس کر دیا جائے گا۔ نتیجہ کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ بھائی سجدہ لے کے آیا، بہن پردہ لے کے آئی، خیمے میں پردہ تھا، تلواروں کے سائے میں سجدہ تھا۔ اللہ نے ہمارے پہ کرم فرمایا، نانے کی دعا رنگ لے آئی۔ زینب نے خیمے میں پردہ بچا دیا، حسین نے کربلا میں سجدہ بچا دیا۔ پھر میرا بھی جسم تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے کہا حسین تیرے نتیجے کو میں نے قبول کیا، حسین تیری شہادت کو میں نے قبول کیا۔ اللہ مجھے ماڑے لے جائے، ڈیرے اسماعیل خان لے جائے، وہاں جا کے کہوں گا او لوگوں رب اکبر کی قسم زینب جیسا پردہ کوئی نہیں کر سکتا، قیامت تک حسین جیسا سجدہ بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اس نتیجے کو آگے لے کے میرے پیاروں اپنی زندگی گزارو۔ کیا ہر وقت دکان پہ مکان پہ ہائے مر گئے، ہائے مر گئے، فصل چنگی نہیں ہوئی، کوڑا پڑ گیا، کماد اچھا نہیں ہوا؟ مسلمان فرمایا بندہ تو کسی حال میں خوش نہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اے میرا بندہ شکر کرے گا تو اور بڑھاؤں گا، گاڑی چلتی رہے گی۔ اللہ اکبر۔ اگر نہ شکری کرے گا تو کسی روڈ پہ گاڑی خراب ہو جائے گی، پورا روڈ بلاک کر دیا جائے گا، مطلب یہ رزق تیری نسلوں کے لیے اٹھا لیا جائے گا، تیرے گناہوں کی وجہ سے، تیری اولاد سے، تیرے کنبے سے، خاندان سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک ایک بندہ گھر میں کماتا ہے، اللہ اکبر، تنخواہ سب کے حصے میں آتی ہے، ایک سجدہ کرتا ہے رزق سب کے حصے میں آتا ہے۔ فرمایا اب ایک کی بات نہیں، 10 کی بات نہیں، پورے کا پورا کنبہ نمازی بنے، پورے کا پورا کنبہ قرآن کی تلاوت بنے۔ اوے لوگوں کسی کی میراث جائیداد ہے، کسی کی سونا چاندی ہے، اللہ کرے ہماری وراثت قرآن بن جائے، ہماری وراثت نماز کا سجدہ بن جائے، تہجد کے اندر ملاقات بن جائے۔ اللہ اکبر۔ مولانا مجیب صاحب میں پنو عاقل کے اجتماع نقشبندی اجتماع میں تھا، اگلے دن صبح میرے پاس اللہ اکبر سوئی گیس محکمے کے آفیسر آئے، کہنے لگے حضرت دعا اچھا کرو، میرے پاس اولاد کوئی نہیں، پیسے کی کمی کوئی نہیں، ذرائع کی کمی کوئی نہیں، اسباب کی کمی کوئی نہیں، تعلقات کی کمی کوئی نہیں، کراچی سے لے کر پشاور تک کوئی میں نے میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا، کوئی ڈاکٹر کوئی گائناکالوجسٹ نہ چھوڑی، کوئی میں نے لیڈی ڈاکٹر نہ چھوڑی، کہیں سے مجھے خیر نہ ملی۔ میں نے کہا میں ایک اسپتال کا تجھے نام بتاؤں؟ کہنے لگا سائیاں بتا۔ میں نے کہا جائے گا؟ کبھی چلا جاؤں گا۔ میں نے کہا اللہ اکبر، اکیلا نہ جانا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا۔ ڈاکٹر کا میں بتاؤں گا، وارڈ کا میں بتاؤں گا، فیس بڑی سستی ہے، غریب بھی دے سکتا ہے، امیر بھی دے سکتا ہے، بل آنر کے بس سے باہر نہیں، ریڈی والا بھی دے سکتا ہے۔ کہنے لگا کیا؟ میں نے کہا اللہ اکبر، عمل کرے گا کجی؟ میں نے کہا اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہیں۔ اگر تو دنیا سے اک جائے نہ امید نہ ہو، ایک مرتبہ اس اسپتال میں اپنی بیوی کو ساتھ لے جا، رات کا وقت تو اپنی بیوی کو اٹھا لینا، پانی کے چھپاکے مار کے وضو کر لینا۔ اللہ اکبر۔ ادب سے نیاز ادب سے گناہگار بن کر، اللہ اکبر، اس کا مجرم بن کر اس کے دربار میں آ جانا۔ اللہ غلطی تھی گئی، اللہ میرے سے قصور ہو گیا، میں نے تجھے چھوڑ کے در در منہ مارا، میں نے منہ کی کھائی۔ سایہ صبح کا بھولا شام کو آ جائے اسے بھولا نہیں کہتے۔ میں نے کہا ویرا ڈاکٹر صاحب، اللہ اکبر، ایس ڈی او صاحب، بچہ ماں کے آگے روئے ماں سے برداشت نہیں ہوتا، بندہ خدا کو رو کے دکھائے رب سے برداشت نہیں ہوتا ہے، اس کی رحمت سے برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ رات کا پہر ہو، اللہ اکبر، سناٹا سناٹا ہو، کتے کی بھونک بھی
चिड़ियों की चींची भी खत्म हो जाए, बच्चों की रीरी भी खत्म हो जाए, सन्नाटा हो, अंधेरा हो, तू हो मुसल्ला हो, सामने अल्लाह हो, अल्लाह अकबर। फिर एक मरतबा रोके दिखा देना, पहले अपने तमाम गुनाहों का, अपने तमाम जुर्मों का एतराफ़ करना और कहना अल्लाह मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, अल्लाह मैं मुजरिम बनकर मैंने इकरार कर लिया, अल्लाह मैं तेरे आगे झुक गया। साइया इस गोद में किसी ने खैर न डाली, मुझे अपनों ने मायूस किया, मुझे हर डॉक्टर तबीब ने मायूस किया, मुझे रिश्तेदारों ने किया, मेरी माँ ने भी मुझे ताने दिए, मेरे बाप ने भी मुझे ताने दिए, मेरे यार ने मुझे ताने दिए, लेकिन अल्लाह मुझे एक दर तेरे नबी ने बतलाया और फरमाया वो दर ऐसा है दिल का उजाला नहीं, रात के अंधेरे में चले जाओ खैर मिलती है, खाली लौट के नहीं आते। सारे दरवाजे दिन में बंद होते, एक दरवाजा रात को भी खुला रहता है। साया में आ गया, रब्बे काबा की कसम बीवी आंसू का मोल लगाए ना लगाए, अल्लाह ऐसा आंसू का मोल लगाता है, अल्लाह घर भी आबाद कर देता है, अल्लाह नसीबा भी आबाद फरमा देता है। आ जाओ पलट आओ, सुबह का भूला वीरा शाम को घर आ जाए, उसे भूला हुआ नहीं कहते। अपने बच्चों को आदत डालो, मोबाइल तुम्हारे बच्चों के हाथ में, बच्चों को आदत पड़ गई, मोबाइल तुम्हारे हाथ में, नखुल पालिश तुम्हारे हाथ में, बच्चों को आदत पड़ गई। जब मुसल्ला तुम्हारे नीचे, कुरान तुम्हारे हाथ में होगा तो निकड़ों को भी आदत पड़ जाएगी। कहते हैं छोटा बड़े से असर लेता है, असर दिखाओ कुरान की तिलावत का, असर दिखाओ नमाज के सजदों का। अगर मेरी बातें सारी सही उलमा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कोई गलत हो गई मुझे इस्लाह कर देना। मैंने आपको सबक सुनाया, मैं मौलवी बन के नहीं आया, मैं शागिर्द बन के आया, मैं प्यास बुझाने नहीं आया, मेरे अजीजों प्यासों को प्यास बुझाने नहीं आया, मैं तो अपनी प्यास बुझाने के लिए आया। मैं तो दर दर फिरता हूँ, अगर इस हालत के अंदर मेरा अल्लाह मेरे से राजी हो जाए, इस बीमारी में अल्लाह कह दे कि तू मेरा बंदा, ये सारी दुनिया कहती है अल्लाह तू हमारा रब है, कभी वो भी कह दे तू मेरा भी कुछ लगता है, खुदा की कसम बेड़ा पार हो जाएगा। फिर डेंगू भी कुछ नहीं कहेगा, फिर मेरे अजीजों नमूनिया भी कुछ नहीं कहेगा, फिर कोरोना भी कुछ नहीं कहेगा। लाख लाख सैलाब आ गए, पाँव के नीचे से गुजर जाएंगे। अल्लाह अकबर, मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जो मेरा हो जाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह उसका बन जाता है। आखिरी बात, मुझे बहलोल याद आ गए, मुझे बहलोल याद आ गए, उनकी कब्र पे ही मेरे अजीजों में मुल्क शाम बगदाद होके आया था। अल्लाह अकबर, ऐसा मजा आ रहा था जैसे अल्लाह अकबर सदियों पहला बहलोल सामने बैठा हो। अल्लाह अकबर, वहां से भी निस्बत मिली, वहां से भी अल्लाह अकबर, पगड़ी बंदी, वहां से भी पगड़ी तो नहीं बंदी लेकिन पगड़ी की इजाजत मिल गई। कौन बहलोल है? बाजार में निकले, एक हलवाई की दुकान है, किसी ने कहा बहलोल मुंह मीठा करेगा, कभी बिस्मिल्लाह, मुंह मीठा कराया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा सा आगे गए, पानी का कीचड़ था, गली खराब थी, रोड के ऊपर एक लड़का, एक हसीना बैठी हुई थी, हसीना बैठे हुए थे। बहलोल का पाँव कीचड़ में गया, एक छींटा उड़ा, लड़की के कपड़ों पे गिरा, उसके हसीन से जानिशीन से बर्दाश्त न हुआ। आशिक माशूक का मामला था, दरमियान में बहलोल कैसे आ गया, आगे बढ़ा, बहलोल के मुंह पर थप्पड़ मार दिया। बहलोल ने यूं के चेहरा मला का अल्हम्दुलिल्लाह, रोटियां खिलाई थी, मिठाई खिलाई थी, तब तेरा शुक्र है, आजमाइश आई तब तेरा शुक्र है। अगला कदम उठाया, पीछे रोने धोने की आवाज आई। बहलोल ने पीछे मुड़ के देखा, थप्पड़ मारने वाला जमीन पे करवटें बदल रहा था। उसकी माशूका के कहने लगी बाबा पैरा ते हाथ तई। आपने फरमाया क्या हुआ? का तूने बददुआ दी, वापस ले ले, देख किस तरह कुर्रा रहा है। रब्बे अकबर की कसम, मैंने तो बददुआ नहीं दी, का थप्पड़ तुझे मारा, तकलीफ इसको हो गई। आसमान की तरफ देखे, मुस्कुराने लग गए, कहा मौला यारी का हक अदा कर दिया। कहा बाबा ये कौन सी यारी? का उसके साथ जो मेरी यारी है। का क्या हुआ? फरमाया तुझे तकलीफ हुई, तेरे यार को गुस्सा आया, तेरे यार ने अल्लाह अकबर मुझे मार दिया। मुझे तकलीफ हुई, मेरे यार को गुस्सा आया, मेरे यार ने तेरे यार को मार दिया। मन काना लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, जरा बढ़ के तो देखो, उसके कदमों में जाके देखो, उसकी रहमत वाली आगोश में जाने का इरादा तो करो। माँ इतनी प्यार नहीं करती जितना अल्लाह प्यार करता है, बीवी इतना प्यार नहीं करती जितना अल्लाह अपने बंदे का एहसास करता है। तो क्या ख्याल है, आज रूठे रब को मना लेना ना चाहिए। जो रोड हमारा मेरे अजीजों डिवर्शन हो रहा है, डेवलपिंग की तरफ जा रहा है, आज उस रोड पर दौड़ के जाना ना चाहिए। मेरे अजीजों क्या अल्लाह से सुलह ना कर लेनी चाहिए। मलकुल मौत सर पे खड़ा है, कभी बिगल बच गया लेके चला जाएगा, तो मौका अच्छा है, सौदा सस्ता है। सारा मजमा अल्लाह से सुलह कर ले, उसकी नबी की गुलामी का तो गले में डाल ले। सारा मजमा मेरे अजीजों मिल के मेरे साथ 3 मरतबा दोहराए, अल्लाह अकबर। सर नीचे हो जाए, आंखें बंद हो जाए, आंखों
کے حالے میں ندامت کا آنسو آ جائے, دل دھڑک جائے, ذرا زور سے, ذرا سوچ سے, ذرا عشق سے, ذرا تڑپ سے اللہ اکبر ذرا کہہ دو نا 3 مرتبہ یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. مولا دیکھ لے سر جھکے پڑے, مولا دیکھ لے آنکھوں میں آنسو آئے ہوئے ہیں. اللہ ہم نے دن کے اجالے رات کے اندھیروں کا اعتراف کر لیا. سائیاں ہمیں تیرے نبی نے بتایا ہے, اللہ تیرے نبی نے بتایا ہے یہ وہ دروازہ ہے جہاں سے کوئی خالی نہیں لوٹتا, یہ وہ دروازہ ہے گناہ لے کے آتا ہے رحمتوں کی چادر میں چھپ کے چلا جاتا ہے. ہمیں تیرے نبی نے بتایا قرآن کے ذریعے سے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. بعض مرتبہ تو جھکنے والے پر اسے اتنا پیار آتا ہے وہ گناہوں کی تھیلے کو نیکیوں کے تھیلے میں تبدیل فرما دیتا ہے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ, پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ ہماری اس توبہ پر فرشتوں کو گواہ بنا دے. اللہ یہ ہماری توبہ ہمارے نبی کے روز انور تک پہنچا دے کہ تیرے غلام اللہ اکبر معافی مانگ رہے. اللہ نبی کی سفارشیں ہمارے حق میں قبول فرما لے. اللہ اس گھر کے اندر سعادت دے, مدینے والے گھر کی بھی سعادت نصیب فرما دے. کبھی مکہ نصیب فرما, کبھی مدینہ نصیب فرما, پر زندگی تھوڑی سی رہ جائے اللہ محمد کے روزے کی چھاؤں نصیب فرما. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے, کہو سارے انشاءاللہ. پابندی سے پڑھیں گے 5 نمازیں, کہو انشاءاللہ. دکان پر ہو, مکان میں ہو, جہاز میں ہو, گاڑی میں ہو, جب اذان کی آواز آ گئی اللہ اکبر تو بیوی بعد میں, رشتہ دار بعد میں, اللہ کی محبت پہلے, اللہ کا امر پہلے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر بیٹھے فرمایا وہ آ رہا ہے, وہ آ رہا ہے. صحابہ مڑ مڑ کے دیکھا یا رسول اللہ کیا آ رہا ہے؟ فرمایا رمضان المبارک آ رہا ہے, یہ رجب کا مہینہ آ گیا. محمد عربی کے 2 مہینے پہلے ہاتھ اٹھ گئے. حضور نے کیا دعا فرمائی میرے ساتھ پڑھ لو, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اللہ برکت دے دے رجب شعبان میں اور صدقہ دے دے رمضان کے مہینے کا. اللہ اکبر. کیا نبی کو نہیں پتا تھا کہ روزے رکھنے پڑیں گے؟ کیا نبی کو نہیں پتا تھا سارا دن بھوکا رہنا پڑے گا؟ کیا حضور کو نہیں پتا تھا تراویح میں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا, نفلوں میں اللہ کو یاد کرنا پڑے گا؟ اگر پیٹ پہ پتھر باندھنے والا رمضان کا روزہ مانگ رہا ہے تو اللہ کی نعمتیں کھانے والا رمضان کے روزے کیوں نہیں رکھ رہا ہے؟ یہ بغاوت ہے, عداوت ہے. معافی مانگو. اللہ جو گزر گئے قضا ہے عمری کریں گے, اللہ جو گزر گئے ان کی قضا کریں گے, اور باقی موت تک ہر حال میں انشاءاللہ رمضان کے روزے رکھیں گے. کہو انشاءاللہ. فصلوں کا پورا پورا عشر دیں گے. زکوٰۃ ہمارے پہ اگر فرض ہے تو انشاءاللہ ادا کریں گے. پڑوسیوں کا, اپنوں کا, پرایوں کا, بیوی بچوں کا, خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی, اپنوں کا بھی حق ادا کریں گے, محلے والوں کا بھی, اللہ کے نبی کی امت کا, پڑوسیوں کا, تک کہ جانوروں کا بھی حق ادا کریں گے. مطلب کبھی کبھی گھر سے چاول لے لیے, ایک آٹا لے لیا, گڑ لے لیا, کبھی گیہوں لے لی, کبھی گندم لے لی, کبھی باجرہ لے لیا, جا کر اللہ کی مخلوق کو ڈال دیا, چھتوں پہ چڑیوں کو ڈال دیا, درختوں کی اوٹھوں میں کیڑوں مکوڑوں کو ڈال دیا. خدا کی قسم قیامت کے دن ہم سارے ایک سفارشی بنے, کوئی ہمارا مخالف نہ بنے. پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ. اللہ اکبر. بچیوں کا حق پورا پورا ادا کریں گے, کوئی انشاءاللہ. وراثت میں سے حصہ دیں گے کہ انشاءاللہ. بیوی کو وراثت میں سے حصہ دیں گے, کوئی انشاءاللہ. ماں باپ کی ہمیشہ تابعداری کریں گے, اپنے اساتذہ کا احترام کریں گے, قرآن پڑھیں گے بھی انشاءاللہ, قرآن پڑھائیں گے, رل مل کے عمل کریں گے, ختم نبوت کی چوکی داری کریں گے. کہہ دو انشاءاللہ. نبوت سے صحابہ کے لیے سب کچھ قربان کریں گے, کہو انشاءاللہ. ملک پاکستان کی بقا کے لیے سب کچھ کریں گے. آج میرے عزیزوں جو خودکش حملہ ہوا, اللہ اکبر, جتنے پولیس لائن کے محکمے میں جتنے شہید ہوئے, خدا کی قسم دینی مدارس والوں کا ایسے شدت پسندوں سے, ایسے دہشت گردوں سے کوئی ٹوپی پگڑی والے کا تعلق نہیں ہے. ہم مذمت کرتے ہیں. اللہ اکبر. جو وردی والے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں, جو سول وردی والے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں, جو شلوار قمیض والے یہ بھی ہمارے اپنے ہیں. اللہ کی قسم قصور داڑھی والوں کا نہیں ہے, قصور پگڑی والوں کا نہیں ہے. کوئی پگڑی داڑھی والوں میں گھسا ہوا ہے جس نے جھوٹا پگڑی کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کی عزت نفس کو مجروح کرنا چاہ رہا ہے. اللہ اکبر. جو چلے گئے انشاءاللہ ابھی ان کے لیے مغفرت کی دعا ہوگی, زخمیوں کی اللہ اکبر صحت یابی کی دعا ہوگی, ملک پاکستان کی بقا کی دعا ہوگی. پشتون بھی ہمارے, سندھی بھی ہمارے, بلوچی بھی ہمارے, سرائکی بھی ہمارے, پنجابی بھی ہمارے, اردو بھی ہمارے, پٹھان بھی ہمارے. مولانا جمشید رحمت اللہ علیہ مجھے یاد آ گئے.
مولا جمشید رحمت اللہ علیہ منبر پہ بیٹھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے لوگوں جمشید کا عقیدہ سن لو، ہم سب کے سب ہمارے، ہم رب کے رب ہمارے۔ جب یہ جذبہ منبر سے اٹھے گا، یہ آواز اٹھے گی تو اللہ کا قرآن بھی گھر میں آئے گا، نماز کا مصلی بھی ہمارے گھر میں نظر آئے گا۔ پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، میرے عزیزو تبلیغ کا کام بھی ہماری ذمہ داری ہے، پوری دنیا کے اندر اللہ کے دین کا پیغام لے کے جانا ہے، ہر گھر میں جانا ہے، گھر گھر میں جانا ہے۔ اس کا آغاز اپنی ذات سے کرنا ہے، اپنے گھر سے کرنا ہے، اور پوری دنیا کے اندر نبی والی محنت لے کے جانا ہے۔ مجھے حاجی عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ یاد آ گئے، حاجی صاحب منبر پہ بیٹھ کے کہا کرتے تھے جس نے کلمہ پڑھا وہ دکان والا بعد میں، مکان والا بعد میں، وہ فیکٹری والا بعد میں، پہلے نبی کے کام والا۔ اے لوگوں ہم نے کلمہ پڑھا، ذرا اللہ کو کلمہ پڑھ کے سنا دو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کلمے کی نسبت سے ہمارا تعلق اللہ سے، مصطفیٰ سے بن گیا۔ اب بتاؤ ہم دکان والے نہیں، ہم نبی کے کام والے۔ ہم کون ہیں؟ نبی کے دور سے کون ہے؟ نبی کے کام والے۔ ہم کون ہیں؟ نبی کے کام والے۔ یہ کام کب تک کرنا ہے؟ بڑھاپے میں، جوانی میں، بچپن میں نہیں، نہیں، فرمایا مرتے دم تک کریں گے اور کرتے کرتے مریں گے۔ کہو انشاءاللہ پوری دنیا میں دعوت والے کام کو لے کے جائیں گے، ہر کچے پکے مکان میں لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ میں بھی تیار ہوں، دین کے تقاضے پورے ہو جائیں میرے سے، آپ بھی سارے تیار ہو؟ 4 مہینے کا کون ارادہ کرتا ہے؟ ماشاءاللہ۔ اور جن کے 4 مہینے لگ گئے، ملکوں میں جماعت لے کے کون جائے گا؟ پوری پوری جماعت لے کے جاؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے عزیزو آج ایک فقیر کی جھولی میں ڈال دو چندہ مولی مجیب الرحمان کا، اللہ اکبر۔ آپ اپنے اوقات اللہ کے راستے میں دو۔ جمعرات کس نے دیکھی؟ بدھ کس نے دیکھی؟ منگل کس نے دیکھا؟